نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل نیوز کے پروگرام تجلیات اسلام کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج 3 رمضان المبارک ہے اور مشہور قول کے مطابق 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اگرچہ آپ کی ولادت کے متعلق اختلاف روایات موجود ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مدارج النبوت کے مطابق آپ کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہوئی۔ ایک مشہور قول یہ بھی ہے کہ سن 41 میں نبوت کے پہلے سال آپ کی ولادت ہوئی۔ تاہم آپ کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ، لقب جو ہے وہ زہرا اور بطول ہیں۔ فاطمہ کا لفظ فتم سے مشتق ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چھڑانے والی۔ تو آپ حضرت زہرا کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ آپ کی محبت آتش جہنم سے چھڑانے والی ہے، اس وجہ سے آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی انما سمیت ابنتی فاطمۃ لان اللہ فاطمها ومحبها عن النار، یعنی میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے محبین کو دوزخ سے دور رکھا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد اور ان کے محبین کو دوزخ کی آگ سے دور فرما دیا، اس وجہ سے آپ کا نام فاطمہ ہوا۔ آپ کا لقب بطول ہے، بطول کے معنی منقطع ہونا، کٹ جانا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، قرآن کریم میں ہے کہ سب سے ٹوٹ کر اسی اللہ کی طرف ہو کے رہو۔ چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بالکل الگ تھی، اس وجہ سے آپ کا لقب بطول ہوا۔ ایک لقب آپ کا زہرا ہے، زہرا کا معنی کلی کے ہوتے ہیں۔ آپ چونکہ جنت کی کلی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو کبھی جو نسوانی عارضہ عام خواتین کے ساتھ لاحق ہوتا ہے وہ بھی نہیں آیا۔ تو آپ کے جسم اطہر سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر ایک اور روایت میں جس کو حضرت سیدنا مسور بن محرمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یریبنی من ارابہا ویؤذینی من اذاہا، کہ جو چیز حضرت فاطمہ کو پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو انہیں تکلیف دیتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا کو گویا اذیت پہنچانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت سیدنا زید بن ارقم سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضی، حضرت فاطمہ زہرا اور امام حسن و حسین سے فرمایا، انا حرب لمن حاربتم لمن وسلم من سالمتم، فرمایا جو تم سے جنگ کرے میں اس سے جنگ کرتا ہوں، اور جو تم سے صلح کرے میں اس سے صلح کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رضامندی میں مصطفیٰ جان رحمت کی رضامندی ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا کی غضب اور ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالی کا غضب جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اس لیے یہ
سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی شکل میں حور ہیں جو ظاہری اور باطنی طہارت کا پیکر ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ابنتی فاطمۃ حوراء آدمیۃ، فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی مثل ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا ذکر کرنے سے مصطفیٰ جان رحمت جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور جو جنت کی جو عورتیں سردار ہوں گی، یعنی جنتی خواتین میں علماء نے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں خود ارشاد فرمایا افضل النساء اہل الجنت خدیجہ بن خویلد و فاطمہ بنت محمد و مریم بنت مزاحم و امرات فرعون، فرمایا کہ جنتی خواتین میں سب سے افضل حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور فاطمہ بنت محمد ہیں، اور مریم بنت عمران ہیں، اور فرعون کی زوجہ آسیہ بنت مزاحم ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو ناظرین کرام، آپ ذرا اندازہ لگائیے، حضرت سیدہ خاتون جنت جتنی جنتی عورتیں ہیں ان سب کی سردار ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ بن یمان سے جو مروی ہے کہ پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور اہل بیت کرام میں جتنے بھی اصحاب اور ازواج اور جتنے بھی مقدس ہستیاں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب سفر پر جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ کو شرف ملاقات بخشتے، اور جب آپ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جاتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کا استقبال کرتے تھے، کیونکہ آپ کا حسن اخلاق، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور ٹاکنگ سٹائل یعنی گفتگو کی جو مشابہت ہے وہ سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی جلتی تھی، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم عاشق اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، ازدواجی زندگی میں بہت خوش تھے، لیکن بسا اوقات بتقاضۂ بشریت بعض اوقات میاں بیوی میں تھوڑی بہت ناراضگی کے واقعات جو پیش آتے ہیں، فطری چیز ہے، تو یہ ہستیاں اس کو کبھی انا کا مسئلہ نہیں بناتے بلکہ جلد ہی صلح فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حبیب بن ابو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی و حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے درمیان کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، تو نبی کریم علیہ السلام ان کے ہاتھ تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام کے لیے بستر بچھایا گیا، آپ پہلو کے بر لیٹ گئے۔ اس دوران حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئی تو ایک جانب بیٹھ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور باہم صلح کروا دی۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، جب آپ اندر تشریف لے گئے تھے تو روئے انر یعنی چہرہ مبارک پر حزن و ملال یعنی پریشانی اور غم کے آثار تھے، اب باہر تشریف لائے ہیں تو ہم آقا علیہ السلام کے روئے انور پر مسرت اور شادمانی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما یمنعنی وقد اصلحت بین احب اثنین الی، کہ مجھے خوش ہونے سے اب کوئی چیز مانے نہیں ہے، یعنی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان دو ہستیوں میں صلح کروائی ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پیارے ہیں۔ قربان جائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میری فاطمہ پاک دامن ہے، اللہ نے ان کے سبب سے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، فحرم اللہ ذریتها علی النار، اللہ نے ان کی ذریت پر آگ کو حرام کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے فرمایا ان اللہ غیر معذبک ولا ولدک، بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہیں عذاب فرمائے گا نہ تمہاری اولاد کو فرمائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جن کو اس مبارک گھرانے سے نسبت حاصل ہے، قربان جائیں یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو جتنی نسل مبارک ہے، عام طور پہ جو نسل ہے وہ باپ سے نسب چلتا ہے، لیکن سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی اولاد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد قرار دیا ہے اور خود کو ان کا ولی اور وارث قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور انہی شہزادوں میں سے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی ان کے بیٹے ہی ٹھہرے ہیں۔ آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کا اثار و سخاوت بہت کمال کا ہے کہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتی تھی، بظاہر تنگ دستی کے باوجود بھی خوب صدقہ و خیرات فرماتی تھی، بلکہ آپ کی ایک مثال اور للہیت کی ذرا دیکھیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک لونڈی آپ کی خدمت کے لیے آپ کی بارگاہ میں پیش کی کہ یہ آپ کے کام کاج میں معاونت کرے گی، لیکن وہ لونڈی فرماتی ہیں، وہ خادمہ کہتی ہیں کہ بی بی صاحبہ میں نے تو خدمت کیا کرنی تھی، الٹا میری ہی خدمت بہت زیادہ کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جب کپڑے دھونے لگتی تو میرے کپڑے بھی ساتھ دھو دیتی، کھانا پکانے لگتی تو میری بھی 2 روٹیاں ساتھ ہی پکا دیتی۔ فرماتی سارے کام میرے وہ خود ہی کر دیتی، الٹا میری خدمت انجام دیا کرتی تھی۔ بس ایک کام ایسا تھا کہ دروازے پر اگر کوئی فقیر آتا تھا، کوئی سائل آتا تھا، اس کو کچھ دینا ہوتا تھا تو سیدہ خود نہیں تشریف لے جاتی تھی بلکہ مجھے بھیجا کرتی تھی۔ وہ خادمہ کہتی ہے میں نے ایک دن پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ خود دروازے پر تشریف نہیں لے جاتی، تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو کچھ دیا جاتا ہے تو وہ بدلے میں دوسرے کا شکریہ ادا کرتا ہے، دوسرے کو دعا دیتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ شکریہ بھی آپ ہی کا ادا کیا جائے اور دعا بھی وہ تمہیں دے، مجھے تو میرے رب نے جو کچھ دینا ہے میرے لیے وہی کافی ہے۔ آج کی ہماری خواتین کے لیے یہ ایک مثال راہ ہے، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ نور ان کے لیے درس عمل دیتا ہے کہ گھریلو کام کاج کے حوالے سے آپ نے اس ذمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی سے جو ہے وہ سر انجام دیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب آپ میری زوجیت میں تھی تو وہ چکی بھی خود ہی چلایا کرتی تھی، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، وہ مشکیزے سے پانی بھر کر لایا کرتی تھی جس سے ان کی گردن پر نشان پڑ گئے تھے، اور وہ گھر میں جھاڑو بھی خود دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے غبار آلود ہو جاتے تھے، وہ ہڈیا کے نیچے آگ جلایا کرتی تھی، ان کے کپڑے خراب ہو جایا کرتے تھے اور انہیں ایسا کرنے میں مشکل بھی پیش آتی تھی، لیکن قربان جائیں ان سب چیزوں کے باوجود بھی وہ نہ تو انہوں نے کبھی لونڈی رکھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی نوکرانی رکھی۔ ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں چند غلام اور لونڈیاں آئیں تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے مشورے سے آپ یہ مشورہ دیا کہ بابا جان سے کوئی غلام ہی مانگ لائیں، تو آپ کاشان اقدس سے حاضر ہوئی، مسجد میں گئیں، نبی کریم علیہ السلام کو وہاں نہ پایا تو پھر واپس تشریف لائیں، تو نبی کریم علیہ السلام خود آپ کے گھر پر تشریف لائے۔ فرماتی ہیں کہ جب وہ آپ تشریف لائے اور آنے کا سبب پوچھا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی بارگاہ میں عرض کی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیٹی الا ادلکما علی ما هو خیر لکما من خادم، فرمایا بیٹی کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو؟ اور جب وہ چیز یہ ہے، فرمایا جب تم اپنے بستر پر جاؤ فکبر 33 وسبحا 33 وحمدا 33، فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، اور 34 مرتبہ تم اللہ اکبر پڑھ لو۔ فرمایا کہ یہ عمل تمہارے لیے فہذا خیر لکما من خادم، فرمایا یہ عمل تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور علماء نے اسی وجہ سے ہر نماز کے بعد یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اسی کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ آج تک
یہ فیضان نبوت جاری ہے، صرف سیدہ خاتون جنت تک ہی محدود نہیں تھا، اب بھی اگر کوئی شخص سوتے وقت یہی کلمات پڑھ لے تو اس کی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نوجوان نسل کو، خاص طور پہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، درس حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے گھریلو کام کاج میں کبھی بھی منہ نہیں چڑھانا چاہیے، بلکہ جتنا زیادہ آپ گھر کے افعال اور کام انجام دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت کا درجہ اور مقام پاتے ہیں۔ آپ پردے کا خاصا اہتمام کرتے تھے، میں آخری بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، پردے کا خاصا اہتمام فرمایا کرتی تھی، یہاں تک کہ چشم فلک نے کبھی بھی آپ کے بال مبارک کو نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی آپ پردے کا اتنا اہتمام کیا کرتی تھی۔ آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے وہ بھی رات کے وقت اٹھایا جائے اور اس کے اوپر ایک کمان کی مثل ایک شاخوں سے جو ہے وہ چادر ڈال دی جائے تاکہ کسی شخص کی میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے جب قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری شہزادی پل صراط سے گزرنے لگے گی، اس وقت ایک منادی ندا کرے گا، یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم، اے اہل محشر اپنی گردنیں اپنی نگاہیں جھکا دو، کیونکہ خاتون جنت پل صراط سے گزرنے والی ہیں۔ تو تمام اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا دیں گی، یعنی زندگی میں انہوں نے پردے کا لحاظ رکھا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت بھی ان کے پردے کو جو ہے وہ ختم نہیں ہونے دے گا۔ آج کی ہماری نوجوان نسل کہتے ہیں نہیں جی یہ برقع زمانہ قدیم کے لوگ لگتے ہیں، ہمیں گرمی لگتی ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، قبر کی گرمی سے دنیا کی گرمی جو ہے وہ برداشت کرنا آسان ہے، لیکن قبر کی گرمی برداشت نہیں ہو پائے گی، حشر کی گرمی برداشت نہیں ہو پائے گی۔ لہٰذا پردہ جو ہے وہ آدمی کی، وہ کسی خاتون کی عزت ہوتی ہے، ہمیشہ قیمتی چیز کو ہی لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، پردے میں رکھا جاتا ہے۔ ہر کتاب پہ غلاف نہیں چڑھایا جاتا، قرآن مجید پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے، ہر بیت پہ گھر نہیں، وہ ہر گھر پہ جو ہے وہ غلاف نہیں چڑھایا جاتا، بلکہ اللہ کے گھر بیت اللہ پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسی کو ڈھانپا جاتا ہے، اسی کو پردہ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ قیمتی بننا چاہتی ہیں اللہ رسول کی نظر میں تو اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپ لیجئے، پردے کو اپنائیے، اسی میں آدمی کی بندے کی عزت ہوتی ہے اور اس میں اس کے وقار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو، ہماری نوجوان نسل کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ جو نوجوان، جو بھائی اور جن کی بیٹیاں ہیں، جن کی بہنیں ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو پردہ کروائیں۔ اگر عورت بے پردگی یا گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے جہنم کی حقدار ہو گئی تو یاد رکھیے کہ روایت ملتا ہے کہ ایک عورت دو آدمیوں کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جائے گی، ایک اپنے باپ کو، دوسرا اپنے بھائی کو، کہ وہ خود اگر کوئی برا کام کر رہی تھی، غلط کام کر رہی تھی، انہوں نے جب ان کا حکم ان پر چلتا تھا ویسے تو ان کی غیرت جاگ جاتی تھی، لیکن جہاں شریعت کے حکم آ جاتا ہے تو ان کی آنکھوں پہ پردہ کیوں ڈل جاتا تھا۔ اس لیے ذمہ داری بنتی ہے والدین کی، اپنی بڑی بچیوں کو، بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بہنوں کو پردے کا کہیں اور ان کی عزت و عصمت کو محفوظ بنانے میں ممدد و معاون ثابت ہوں۔ اللہ رب العالمین سیدہ خاتون جنت کے اسوہ نور پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔